अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से रब्ते में। यहाँ दर्जा हरारत इस वक्त कोई 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा चल रही है, सूरज बादलों में छुपा हुआ है, बट स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। गुड डे टू वॉक अगेन। कल भी मैंने थोड़ी देर वॉक की एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फास्टिंग इज़ अगेन पिक्ड अप टू 22-23 आवर्स। इज़ गोइंग वेरी वेल एंड आई फील सो ग्रेट अबाउट इट कि ये खाने पीने के इससे भी निजात जितनी हासिल की जा सके। पिछले दिनों मैं बार्न्स एंड नोबल में था तो मैंने फाइनली मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस किताब ख़रीद ली। कोई $11 की थी। ये इंग्लिश बेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो कि हुई है, लैटिन में उनकी थी। ये रोमन एम्परर था कोई दूसरी ईस्वी में, ठीक है, आफ्टर डेथ। Marcus Aurelius Antonius succeeded his adoptive father as Emperor of Rome in AD 161. And nearly 2000 years later, meditation remains one of the greatest works of spiritual and ethical reflection ever written. एक तरफ आपका गांडा है, एक तरफ आपका जरदारी है, मुनीरा मिस्त्री सुअर है, या आपके वो बदमाश ब्यूरोक्रेट्स हैं एरोगेंट, और एक तरफ ये एम्परर जो है मार्कस ऑरेलियस एंटोनियस। अंदाज़ा लगाएं कि क्या क्या लोग, वही जो प्लेटो ने कहा था कि दे हैव टू बी फिलोसफर्स और दे बिकम फिलोसफर्स, रूलर्स जौन से हैं। फिलोसफर किंग की उसकी थीम भी थी, बट वेरी गुड बुक। अक्सर लोग मुझसे किताब का पूछते होते हैं ख़रीदने का, इन वर्ड का, बल्कि इसके पीछे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। विद अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मार्कस प्रोवाइड्स insights, wisdom and practical guidance on everything from living in the world to coping with adversity to interacting with others. Consequently, meditations have become required reading for statesmen, गांडे के पढ़ने के लिए, गांडे पकौड़े वाले के, and philosophers alike, while generation of readers have responded to the straightforward intimacy of Marcus's style. और इसका मैं जब जो मुझे अच्छे लगे, कोई टाइम हुआ करे, मैं थोड़ा बहुत आपको एक पढ़ दिया करूँगा। आज इसका एक्सट्रैक्ट मैं जो देख रहा था फॉर योर बेनिफिट, कि वो कह रहा था look at things like a man, like a human being, like a citizen, like a mortal. आप चीज़ों को देखें एक इंसान की तरह, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, हार्ट रखने वाले, एंड लाइक अ सिटीजन, अपने मुल्क के शहरी, एंड अ मॉर्टल, मर जाने वाले। एंड अमंग द थिंग्स यू टर्न टू दीज टू, और फिर दो चीज़ों का ख्याल रखें। दैट थिंग्स हैव नो होल्ड ऑन द सोल। सोल पे कोई चीज़ों का कंट्रोल नहीं है, रूह सदागर है, ठीक है। दे स्टैंड देयर अनमूविंग आउटसाइड इट। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बग़ैर हरकत में आए उसके बाहर, सोल के बाहर की चीज़ है। डिस्टर्बेंस कम्स ओनली फ्रॉम विद इन, फ्रॉम आवर ओन परसेप्शंस। हमें क्योंकि चीज़ें दिख नहीं सही रही होती। कल एक बंदे ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया, आई लव्ड इट, मैंने लाइक भी किया कि चलें जी, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है कि अगर 4000 साल पहले ही सिर्फ अल्लाह ताला ने आदम लाया और रिलीजन्स लाए तो वी आर वेरी हैप्पी विद इट। बिल्कुल, और मेरी भी दुआ है कि आप फॉलो तो करें उनको। मैं भी वेरी हैप्पी। कुरानिक मैसेज तो बेसिकली, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, वही यार आप कर जाएं तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, उसमें तो आप बिल्कुल ज़ीरो हैं। डिस्टर्बेंस कम्स ओनली फ्रॉम विद इन, फ्रॉम आवर परसेप्शंस, ठीक है। हम परसीव क्या कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ परसेप्शन है। मैं आपको बता अल्डस हक्सले का डोर्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है जी, कि आप रियल्म्स हैं परसेप्शन के। उसके जो मैं बता रहा था डॉक्टर रूमी साहब के, लंदन वाले के, कि जैसे वो बता रहे थे कि हम इनको किस तरह, पहले उन्होंने कहा जी कि शरीयत है, फिर तरीक़त है, ठीक है, और फिर मार्फत है, और फिर हकीकत है।
اس طرح ہم پرسیو کرتے رہتے ہیں. پہلے شریعت ریلیجنس فولڈ میں ہم پیدا ہوتے ہیں, اینڈ ہاؤ گریجولی وی پک اٹ اپ ٹو طریقت, پیر شیر بابے جو آپ پکڑ لیتے ہیں, دین معرفت کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں, اور حقیقت آپ ہی خدا بن جاتے ہیں. ایک دن میں آپ خدا نہیں بن سکتے. آپ ٹھیک کہتے ہیں, میں جب کہتا ہوں میں خدا ہوں, میرے اندر خدا ہے, تو آپ کو کافی چبھن سی ہوتی ہے, کیونکہ آپ تو شیطان ہیں. آپ کے اندر ہی رحمان ہے, آپ کے اندر ہی شیطان ہے, دونوں آپ کے اندر ہے. آپ کی اپنی مرضی ہے, پک اینی ون. ٹھیک ہے جی. پھر دیٹ ایوری تھنگ یو سی ول سون آلٹر اینڈ سیز ٹو ایگزسٹ. تھنک آف ہاؤ مینی چینجز یو ہیو آلریڈی سین. یہ بات ہے موومنٹ کی. بی اے فلو, جب آپ فلو ہوں گے, بی این اوشن, جب آپ اوشن ہوں گے, پھر کس طرح کے بھی حالات اچھے برے آتے رہے, آپ ان میں سے موو کرتے رہیں گے, سوئم کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ روک کر اسٹیٹس کو کی طرف چلے جاتے ہیں, یو سی, اپنی مٹیریل ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے کاسمک ڈانس کو آپ روک دیتے ہیں, اس کے باہر آ جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ شخص ایکسس سے باہر ہو گیا ہوا ہے. ایک ایکسس ہے جس میں ہم سارے گھوم رہے ہیں, اس ایکسس سے باہر ہوئے ہیں یہ گانڈا, مریم, محسن نقوی. آج وہ ہر کوئی تصویروں سے گیس لگا رہا ہے, اور ہر ویلوگر, نجم سیٹھی اور وہ صابر شاپر, اور ویوز لے رہے ہیں کہ دیکھیں اس اینگل سے مریم کی تصویر, اس اینگل سے محسن نقوی, اس اینگل سے گانڈے کی, کتنے پریشان ہیں, یہ ہے وہ ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ سارا کچھ آپ کے بس میں ہے, اینڈ یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. عمران خان ڈیڈ ہز پارٹ, آپ اپنا پارٹ نہیں کر رہے ہیں. یس, اوورسیز پاکستانیز میں بھی سوائے میرے اور کوئی ایمن نورانی یا کوئی 3-4 اور بندے ہوں گے, نن ادر. ٹھیک ہے نا جی, سارے اس گند اور اس میں ملوث ہیں. دا ورڈ از نتھنگ بٹ چینج. آر لائف از اونلی پرسیپشن. ہماری لائف, زندگی صرف ایک پرسیپشن ہے. دیکھیں آپ نے پرسیو چیزوں کو کیسے کرنا ہے. میں, رومی صاحب, ہم چیزوں کو, بابا افریقہ والے, خانے والے پیر, پرسیو آپ سے ڈفرینٹ کر رہے ہیں. ہم روح کو امر ربی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کہتے ہیں, دیکھیں نا, آپ کو تو ابھی یہی بنیادی پرسیو کرنا نہیں آ رہا کہ کریٹر اور کریشن یہ ہے کیا. میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کے درمیان رشتہ نہیں مل رہا تھا کہ لنک کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی نہیں, وہ ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز ہیں. دیکھیں جیسے انسان ہے, انسان بچہ پیدا کرتا ہے یا کیک بناتا ہے یا تصویریں. اور بھائی لنک تو بتائیں نا کہ اس نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس نے, گاڈ نے بنایا ہے, تو کدھر ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اور پھر اپنے امیج میں, اپنی ریفلیکشن میں بنایا ہے. پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا, میری لنکڈ ان پہ ہیں فرینڈ آمنہ جلال, وہ اپنے گھر کا کچھ بتا رہی تھی کہ ادھر وہ بتا رہی تھی کہ کس طرح ڈیفینس میں برگلری ہوئی, اور کس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں, جو اتھارٹیز اور یہ سارا کچھ. میں 1 منٹ اپنا اس پہ, یس, اچھا جی. تو اس کا بڑا اچھا تھا, اس نے لکھا ہوا ہے کہ my house in Karachi South DHA has been burgled, pathetic security and vigilance and zero surveillance. DHA authorities failed to update data of the residents. Since I doubt the facilitators are in neighborhood, infinite time road to concerned authorities but heedless. یہ پروپرائٹر بھی ہیں سین انٹرپرائزز میں, بہت اچھی خاتون ہیں, کنیکٹڈ ہیں, اور انہوں نے کچھ ٹریڈ کی بھی لسبیلا بلوچستان سے کوشش کی, اور یہ بہت لکھتی رہیں کچھ دنوں سے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مہینہ 2 پہلے انہوں نے کہ ہب میں اور ادھر کتنی بدماشیاں ہو رہی ہیں, نو گو ایریاز ہیں, تو ہم اپنی انٹرپرائزز, ہم اپنے ایکسپورٹس کے پاکستان کو فائدہ پہنچانے والے کام کیسے کریں. اور دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں, میں نے کتنی دفعہ لکھا, ہمارے ایک اور صاحب بھی DHA میں رہتے ہیں, ان کو بھی یہی پریشانی ہے. اور میں نے ان کو کہا, سو سیڈ ٹوڈے نیئر طوبہ مسجد فلیٹس اے پرسن کمنگ ڈاؤن ود سن روبڈ آف موبائل اینڈ شاٹ دیٹ. طوبہ مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتا تھا ادھر ڈیفینس میں, تو وہاں جناب صاحب
حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک ادھر ساتھ ہی مارکیٹ ہے, وہ اپارٹمنٹس ہے. بندہ نیچے اترا, گاڑی میں بیٹھا اپنے بیٹے کے ساتھ, موٹر سائیکل والے روکے, کھینچا اس سے موبائل, وہ اس نے رکاوٹ کی, دوسرے بندہ نیچے اترا, اس نے گولی ماری اور موبائل لے کے دوڑ گئے, وہ بندہ بھی ادھر ہی مر گیا. اور ایک نہیں, ہنڈریڈس انسیڈنٹس اس طرح کے کراچی میں ڈیلی ہو رہے ہیں, ہنڈریڈس. نو بڈی از بودرڈ. آج صابر شاہ پر کہہ رہا تھا کہ پچھلے 1 سال سے جب سے یہ ڈی جی ISI بنا ہے, اس کو صرف ایک ٹاسک منیر سور نے دیا ہے, کرش PTI. ساری ISI PTI کو کرش کرنے پہ لگی ہوئی ہے, اور ان کے پاس کوئی ٹاسک ہی نہیں ہے. اور ٹو سیو مائی ایکسٹینشن, ٹھیک ہے نا جی, اب وہ ایکسٹینشن کے لیے لگا ہوا ہے کہ کس طرح کیا جائے. ایک میں اور بڑا اچھا کامنٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے لکھا تھا بہت زبردست کہ مطلب ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کو ہم لوگ بالکل بھلا گئے ہیں. اس میں شاید وہ پورا کامنٹ نہیں آ رہا, آئی ایم ویری سرپرائزڈ. میں آپ کو نہیں تو دکھاتا, ہاں اب آیا. لوگوں کو سیاست اور عدالتی بھول بھلائیوں میں اس طرح الجھا دیا گیا کہ عوام لوٹی ہوئی دولت کا آئیڈیا ہی بھول گئے ہیں. پاکستانی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ لوٹی ہوئی قومی دولت کی واپسی کا ہے. کسی ادارے کو اس مسئلے پر توجہ نہیں, بلکہ لوٹ مار مسلسل ابھی بھی جاری ہے. پاکستان کی تاریخ میں وہ پھر لکھتے ہیں, کوئی غضنفر صاحب ہیں, جتنے بڑے چھوٹے جرائم ہوئے ہیں ان سب میں ہمارے محافظ 100% ملوث رہے اور سرپرستی کرتے رہے. یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز میں جرائم قابو میں نہیں آتے. حالات بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے. جو یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات درست ہو جائیں گے وہ کنفرم پاگل ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کنفرم احمق ہے, سوری. وہ ذرا نائس رہا, اندازہ لگائیں آپ کا. آئی 100% سبسکرائب ٹو دس ویو. آپ اچھے کامنٹس میرے ویلاگ کے نیچے لکھا کریں, میں ضرور پڑھا کروں گا. آئی لو کہ لوگ میرے اس طرح سوچتے ہیں, میری طرح پرسیو کرتے ہیں. آئی وانٹ ٹو میک ون فیملی ہیئر. مجھے نہیں کوئی لاکھوں شاخوں کا شوق ہے. اونلی فیو پیپل بٹ ہو بیکم دا فلیگ بیئررس. میں مر جاؤں, کوئی اور میسج دینے والا ہو, سادہ سا نیچرل زندگی گزارنے والا, کہ کیسے ہم نے سمپلسٹی سے زندگیاں گزارنی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, پھر اس کے بعد میں کل خبریں کچھ دیکھ رہا تھا تو ایک بہت ٹیرفس جیپرڈائزنگ بگ فارما. یہ آئرلینڈ آپ نے دیکھا ہے کہ پاسپورٹ پہ بھی نمبر 1 پہ آیا ہے. تو کل میں نیو یارک ٹائمز میں پڑھ رہا تھا, بلکہ وال اسٹریٹ جرنل کی یہ تھی کہ Pfizer in 2019 sold $20 billion of drugs in the US. Its federal tax bill zero. ڈاکٹر صاحب ایک میرے سے الجھتے ہیں ادھر کراچی میں بیٹھے, ٹیرفس ٹرمپ نے کیوں لگائی ہیں. ٹھیک ہے نا, زیرو, کیونکہ وہ آئرلینڈ میں بنا کے کر رہے تھے. That revelation was part of a Senate Finance Committee investigation done by Democratic staff released in March that examined how US pharmaceutical giants exploit a loophole created by 2017 Trump tax overhaul to shift profits offshore. ٹھیک ہے, بنام وہ ٹرمپ کو ویسے اس میں کر رہے ہیں, لیکن ٹیریف جیپرڈائز اب اس کو کریں گی. ٹھیک ہے نا, اوپر ہیڈنگ یہ دے رہے ہیں کہ ٹرمپ کا ٹیرف پلان, اور ٹھوک اس بیچارے کو رہے ہیں کہ وہ پیسے باہر بھیج سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. Trump has already singled out pharma companies and countries like Ireland that reap benefits of tax avoidance moves. Despite its small size, Ireland ran an $87 billion trade surplus with the US. $87 billion کا سرپلس. آئرلینڈ ایک ٹٹو ٹیڈی سے ملک, چھوٹے سے نے, پاسپورٹ پہ بھی نمبر. میں تو ڈاکٹر رومی کو کہہ رہا تھا یار ڈبلن میں کہیں دیکھتے ہیں کھوکھا سا بنا کے, ادھر لوگ آیا کریں گے, کیسے کیسے لوگوں کے حکومتوں کے انچارج ہیں, اور ادھر ہمارے لوڑے سے کیسے انچارج ہیں, اپنی جیبوں میں ہی بھری جا رہے ہیں. اسلام ہے میرا اس آئرلینڈ کے, کس طرح اس نے کروک نے کیا. فائزر, ریبی, جانسن اینڈ جانسن, برسٹل مائر, سکویب اینڈ مرک. ٹھیک ہے,
and US trade deficit in goods for 2024 by countries $296 बिलियन का चीन का था, $182 बिलियन मैक्सिको का था, 123 वियतनाम का, 87 बिलियन आयरलैंड का था, 85 जर्मनी का था, ताइवान का $74 बिलियन था, कनाडा $71 बिलियन था, जापान $69 बिलियन था। और बाबा इसलिए टैरिफ लगाया है, जो इकोनॉमिस्ट मेरे से बहस करते हैं, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं, इसलिए लगाया कि दे आर रिपिंग अस। उसने जुमला ट्रम्प ने यूज़ किया था, फ्रेंड एज फोर्स रिपिंग अस अलाइक, मतलब बोथ हमारे दुश्मन भी और हमारे दोस्त भी उन्होंने टका के हमारा टू हमारा, ठीक है ना जी। तो ये देखें कितनी बड़ी उन्होंने बदमाशी की है कि a PwC analysis estimates annual tariffs on pharmaceuticals and medical devices could soar from $500 million to $63 billion if country tariffs are followed by sector-based ones that include pharmaceuticals. They could work as a double tariff of sorts. अब आप देखें इनकी ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे भी ये कमाते होते थे कि जी इन्होंने वो उधर से मंगवानी चीज़, फ़र्ज़ करें कराची में फाइज़र की फैक्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, और उन्होंने कोई ताइवान या किसी अपने उधर यूनिट से मंगवाई है कोई केमिकल, उसको ट्रिपल प्राइस कर देना ताकि वो कॉस्ट में आ जाए, इधर टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग इसे कहते थे। ये बहुत सारे गंद कुत पिल ट्रेड एंड वो एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ में, एंड फिर WTO बन गई, और ये कुत पिल सा मुनीरा मिस्त्री, हमारा एक बंदा है अली सरफराज, वो मुफ्ते में ही उधर लगा हुआ है, एम्बेसडर लगे हुए हैं, कितना कितना इन कुत्तों पे खर्चा है, अंदाज़ा लगाएं। फिर एक मैं म्यांमार पे देख रहा था, मैं आपको ये डराने के लिए कर रहा हूँ कि म्यांमार का देखें यार क्या हालात हैं, कि वहाँ अर्थक्वेक आ गया, वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ अब कोई इमदाद भी नहीं पहुँचाई जा सकती, टेरेबल। और कोई 1.2 नेशन वाइड मोर देन 3000 पीपल हैव बीन कन्फर्म्ड किल्ड अभी तक। अंदाज़ा लगाएं, जनता हैज़ लॉन्ग रिस्ट्रिक्टेड टेलीकम्युनिकेशंस इन द एरियाज ऑफ हाई रेबल एक्टिविटी। जहाँ रेबल्स हैं वहाँ टेलीफोन भी नहीं है, तो इमदाद क्या। मोस्ट ऑफ दोज विक्टिम्स आर इन द हार्ड सिटी ऑफ मंडाले, अ पॉपुलेशन ऑफ 1.2 मिलियन पीपल। देखें 12 लाख लोग भुने जाएंगे उधर, ना कोई टेलीफोन है ना कुछ है, मरेंगे। कुदरती आफत, जब आप लोग कुदरत से बाहर ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, ऐसे हुक्मरानों को बर्दाश्त करते हैं, अब शुक्र है रेबल ग्रुप्स बन रहे हैं तो वो कुछ करेंगे। दीज कम्युनिटीज़ आर ऑलरेडी ऑन एज, सेड वन सिक्योरिटी फोकस थिंक टैंक, ठीक है जी। रेड क्रॉस भी उधर गई, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। एड कन्वॉय from Red Cross Society of China came under fire from government forces according to। देखें जी, रेड क्रॉस चाइना आई उधर, तो उधर भी फ़ौज उसके पीछे पड़ गई, और फ़ौज ने जनाब साहब उसका एक वो मैं कमेंट और पढ़ रहा था, सर वो सहाफ़ी जो फ़ौज के ईमान पर लोगों में नफ़रत फैलाते हैं, बराए मेहरबानी उनको भी अच्छी तरह रगड़ा लगा दें, जैसे शाहिद मसूद ने फ़ौज के इमाम पर डॉक्टर शाजिया को धमकी लगाई थी कि वो मुल्क छोड़ दे और मेजर के ख़िलाफ़ केस की पैरवी ना करे। इस तरह के तारीख़ी वाक़यात को भी कभी कभार डिस्कस कर लिया करें। अगर आपको रिसर्च के लिए असिस्टेंट की ज़रूरत है तो मैं हाज़िर हूँ। जनाब साहब, ये मोहम्मद उमर नाम है सर जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ, और आज से मैं ऐलान करता हूँ अच्छे कमेंट्स मेरे वीलॉग्स में दें यंग लोग, और मैं उनकी पब्लिसिटी भी करूँगा, मैं कमेंट भी दूँगा। अगर आप परसेप्शंस आपके ठीक हैं, ये वेरी गुड परसेप्शन, इस तरह एक्सपोज करें, नंगा करें। आखिर में मैं एक उन्होंने भेजी थी ऑडियो मैसेज मेरे लिए डॉक्टर रूमी साहब ने, उस पे मैं ख़त्म करूँगा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी सारे लोगों को वो तसल्ली करा देगा, जवाब करा देगा कि बेसिकली मैं चाहता क्या। ठीक है जी, एक मिनट मैं भी इसमें चलें।
یس یہ آ نہیں رہی ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی تھوڑا سا نا ہر کاتب وحی کا کبیرہ بنا دیا، یعنی جو کاتب وحی لکھنے والے ہیں ان کا کبیر بنا دیا، ان کا رب بنا دیا۔ ہر کاتب وحی کا کبیرہ بنا دیا، نظر محمد چوہان کو ہر کاتب وحی، جتنے بھی یہ کتابت کرنے والے تھے نا وحی کا، اس کا خدا اور کبیر آپ کو بنا دیا۔ پتھر گری کے گر نے مجھے ہیرا بنا دیا، آپ کو ہیرا بنا دیا۔ پتھر گری کے گر نے مجھے ہیرا بنا دیا، دنیا رنج و غم کا وسیلہ بنا دیا۔ وسیلہ بن گیا نا رنج و غم کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا رنج و غم کا وسیلہ بنا دیا۔ پھٹکے ہوئے جہاں کا، پھٹکا ہوا ہے نا جہاں، پھٹکے ہوئے جہاں کا ہیلا بنا دیا، نظر محمد چوہان کو پھٹکے ہوئے جہاں کا ہیلا بنا دیا۔ اور آگے یہ بھی آپ کی نظر ہے کہ صوفی قلندروں کا قبیلہ بنا دیا۔ اب یہ قبیلہ بن گیا ہم دونوں کا، اور یہ رنگ لائے گا دمادم مست قلندر، صوفی قلندروں کا قبیلہ بنا دیا۔ اور آخری شعر آپ کی نظر ہے اور آپ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ ہر کاتب وحی کا، نظر محمد چوہان کو ہر کاتب وحی کا کبیرہ بنا دیا، کبیرہ بنا دیا۔ ہر کاتب وحی، صغیرہ تھے وہ لوگ اور کبیرہ آپ کو بنایا، ہر کاتب وحی کا مولوی قتل کرے گا، کبیرہ بنا دیا نظر محمد چوہان کو، دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر۔ مولوی مجھے قتل کریں گے۔ بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے